سینکڑوں ان کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں بھارت کی. جن جہادیوں سے ان کو واسطہ پیش آیا، جن کشمیریوں سے وہ مقابلے کے لیے نکلے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہادی برحق مانتے ہیں. جو قوت اور ولولہ ان کے اندر موجود ہے، جو عزم اور حوصلہ ان کے اندر موجود ہے. چلیے سب کی بات نہ کریں، ایک علی گیلانی کی بات آپ کر لیں. اس قدر منحنی، باریک، گیا گزرا، ضعیف سا آدمی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شیروانی ٹوپی اتار دی جائے تو نظر ہی نہیں آئے. آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، تصویر آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. لیکن ایک پرعزم آدمی، عزم سمین کا پیکر انسان، اپنے موقف پر ڈٹا ہوا انسان، زندگی کا بیشتر حصہ نظر بندی اور جیل میں گزارنے والا انسان. یہ موقف کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ. ایک مضبوط اور صحیح موقف اختیار کرنے کے بعد اس پر جم جانا، یہ وہ صبر کی کیفیت ہے کہ جو مطلوب. پھر نقصانات اٹھانے پڑے، پھر آزمائشیں جھیلنی پڑے، پھر دیوار سے انسان کو لگا دیا جائے، پھر حالات کی خرابی مول لینی پڑے، لیکن موقف سے یکسر منہ انحراف نہ کرنا. کوئی سید علی گیلانی سے پوچھے، ان کشمیر کی بیٹیوں اور بہنوں سے پوچھے، ان ماؤں اور ان کے شوہروں سے پوچھے جن کے بچے کسٹوڈیل کلنگ میں مارے گئے، جن کے بچے ٹارگٹ کلنگ کے اندر مارے گئے، جن کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا ہے، لیکن موقف نہیں بدلا ہے. انہیں جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے. بھارت کی 7 لاکھ فوج دندناتی پھرتی ہے لیکن چھپتی پھرتی ہے، اپنے آپ کو بچاتی پھرتی ہے. اس فوج کو ان مجاہدین نے نفسیاتی مریض بنایا، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا، ان کو ان کا نام بھلایا، ان کو بھول بھلائیوں کا اسیر بنایا. اس لیے یہ جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، یہ جدوجہد کے نتیجے میں ملتی ہے. لہذا اس پورے ریجن کے اندر دونوں طرح کی صورتحال اور دونوں طرح کے نشانات اور دونوں طرح کے تاثرات موجود ہیں. اور اس حقیقت یہ ہے کہ مجھے وہ وقت زیادہ دور نظر نہیں آتا. یہ جو درمیان میں بات آئی تھی، یہ جو آپ گو امریکہ گو کی تحریک چلا رہے ہیں، جماعت اسلامی نے پہلے دن سے یہ بات کہی جب تحریک کا فیصلہ کیا کہ ہم تمام جماعتوں سے اپیل بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری بھی دیتے ہیں، مل ملا کر بھی ان سے اس تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں یا مل جل کر چلائیں. کیونکہ امریکہ جتنے بڑے پیمانے پر مداخلت کر چکا ہے، عسکری دائرے کے اندر درا چکا ہے، معاشی اور معاشرتی دائرے کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے خلاف اٹھا جائے. یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے گو امریکہ کو، یہ امریکہ کی غلامی نامنظور، یہ بلا شبہ ایک نعرہ بھی ہے، یہ ایک فلسفہ بھی ہے، یہ ایک نظریہ بھی ہے، یہ عورتیں بچھانے، ملجا اور بابا بنانے، پوری زندگی کا پروگرام بھی ہے. اس کے فلسفے کو آشکار کیا جائے، اس کے نظریے کے تار و پود بکھیرے جائے، اس کی استعماری ذہنیت اور ظلم کی جس طرح امریکہ اور مغربی اقوام آماج گاہ ہے اور ظالم کی حیثیت سے جس طرح پوری دنیا کے اندر ابھرے ہیں، اس کو بھی واشگاف کیا جائے اور بڑے پیمانے پر ان کے دور معیارات کو آشکار کیا جائے. لہذا یہ گو امریکہ گو کی تحریک الحمدللہ آپ نے دل و جان سے چلائی ہے، دل و دماغ کی دنیا میں اس کے لیے آپ نے جگہ بنائی ہے. پچھلے 3-4 سروے جو گیلپ نے بھی کیے ہیں، اس میں پاکستان میں اوسطاً 85% لوگ ہیں کہ جو امریکہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں. آپ کی تحریک کا بھی اس میں حصہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری ہو رہی ہے، لوگوں کی سوچ اور فکر اور ان کی رائے پر آپ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن یہ کسی ایک وقت میں عارضی طور پر کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. اس فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس کے اندر یہ پورا پروگرام موجود ہے. طاغوت کی نفی کیے بغیر، منکر آدم سے پنجہ آزمائی کیے بغیر، حالات کی جو خرابی ہے اس کو اچھائی میں تبدیل اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے دوستو، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت کچھ زیادہ ہو چلا، اور یہ ساری باتیں وہی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. آنے والے دنوں میں ایک بڑی جدوجہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش آپ خواہی نہ خواہی
اس کشمکش کی طرف بڑھ رہے ہیں. لہذا اپنی قوتوں کو منظم کیجیے, اپنے ایمان کو تابع کیجیے, اور اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. قرآن پاک سے رہنمائی لینا, قرآن پاک کے ساتھ شغف پیدا کرنا, قرآن پاک کو اوڑھنا بچھونا بنانا, اور نماز صرف نماز نہ ہوئے بلکہ زندگی کا طریقہ بن جائے. نماز پورے انسانی کو اپنے سانچے کے اندر ڈھال لے, اس نماز سے رجوع کیا جائے, اور اللہ کے ذکر اور اس وظیفے کو قلب و جان کا طریقہ بنا لینا, یہ وہ زاد راہ ہے, یہ وہ پورا طریقہ سفر ہے کہ جس کے نتیجے میں قوت حاصل ہوتی ہے, طاقت کے سرچشمے آپ کی مٹھی کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے آنے والے دنوں میں جو کشمکش آپ کی منتظر ہے, یہ تو بالکل یقینی بات ہے. یہ جو 3 مرتبہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. 2 دفعہ مشرکون آیا ہے, 1 دفعہ وکفی باللہ شہیدہ آیا. وہ یہ تو ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ خوشخبری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں کہ اس دین کو تو غالب ہونا ہی ہونا ہے, خواہ کسی کو ناگوار گزرے, کسی کی پیشانی پر بل پڑ جائے, تیریوں میں بل پڑ جائے. ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا, ہمیں تو اپنے فرض کی پکار پر لبیک کہنا, ہمیں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, ہمیں تو اس پورے مارکے کے اندر جو حق ہے اس کی طرف چلنا, بڑھنا اور لپکنا ہے, اور اپنے جرم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر چلنا ہے. باقی اس کی مشیت کا تو فیصلہ قرآن پاک میں موجود ہے. اس لیے آج کا استعمار برطانیہ کی طرح اور روس کی طرح شکست سے دوچار نہیں ہوگا, بلکہ انشاءاللہ ایسی حزیمت اور شکست سے دوچار ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ سر نہ اٹھا سکے, اور جس کے نتیجے میں پھر شریعت مطہرہ اور قرآن و سنت کی فرما روائی یہ دنیا کا مقدر بن جائے, اور عدل و انصاف کا نظام پوری انسانیت کے لیے فی الواقع ان کے دکھوں کا مداوع, ان کے زخموں کا پھایا بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. حاضرین مجلس کی طرف سے کچھ سوالات امیر جماعت کی تقریر کے متعلق آئے ہیں. میں محترم امیر جماعت سے درخواست کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں. کچھ عرصے سے گو امریکہ گو تحریک جماعت اسلامی نے چلا رکھی ہے. کیا اس تحریک سے امریکہ چلا جائے گا؟ ناممکن ہے. بجائے اس کے جماعت اسلامی زرداری ٹولے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تحریک چلائے. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی گزشتہ 2.5 سال کی کارکردگی اس تحریک کی کامیابی کی ضمانت ہے. آپ بھی بڑے سادہ ہیں. آپ کا خیال ہے جب امریکہ گو کہتے ہیں تو زرداری اس میں نہیں آتا. کون آتا ہے پھر اس میں؟ زرداری اس قابل نہیں ہے کہ اس کا زیادہ نام لیا جائے. اس کے آقا کا نام لینا چاہیے, اس کے سرپرست کا نام لینا چاہیے. اس نے جس کو ڈرون طیاروں کے حملے کی اجازت دے رکھی اس کا نام لینا چاہیے. چھوٹوں سے نہ لڑے, ان کے بڑوں سے لڑے, ان کے باپوں سے لڑے, ان کے سرپرستوں سے لڑے, ان کے خداؤں سے لڑے آپ. اور جب خداؤں کا ذکر آتا ہے تو ان کے بندوں کا بھی ذکر آتا ہے. میں نے کہا نہیں تھا کہ زرداری, کیانی اور گیلانی یہ نہیں کر سکتے, یہ کہا ہے نا ابھی آپ کے سامنے. تو اس لیے گو امریکہ آپ ہمیشہ بڑی تحریکیں لے کر چلتے ہیں. آپ نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی, بھٹو گیا یا نہیں گیا اس کے نتیجے؟ وہ براہ راست تو بھٹو کو ہٹانے کی تحریک نہیں تھی. کہتے تھے آپ کہ حل چلے گا, حل چلے گا, گنجے کے سر پہ حل چلے گا. یاد ہے کچھ آپ؟ اور گنجا سر کے بل چلا, لیکن تحریک تو نظام مصطفیٰ کی تھی. اس لیے مسلمان طاغوت کے خلاف تحریک چلاتا ہے, عدل کے, قرآن کے, سنت کے حمایت میں تحریک چلاتا ہے. تو ہماری یہ تحریک جو ہے یہ تمام زرداریوں سے نجات پانے, تمام نواز شریفوں اور گیلانیوں اور کیلانیوں سے نجات پانے کے لیے ہے. اس میں دل و جان سے کام کیے. عرض گزارش ہے کہ ماشاءاللہ سے جماعت اسلامی کو اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرتے 60 سال ہو چکے ہیں. جناب سے گزارش ہے اتنی طویل تحریک اور جدوجہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستانی قوم کے مزاج سے ایکسس کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کے تجویز کردہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے روس, فرانس اور اس طرح کے عوامی انقلاب کی طرح. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی 60 سالہ سیاسی زندگی میں
اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے کوئی سیاسی کامیابی حاصل نہ کر پائے جب تک بھٹو صاحب نے 65 سے 70 تک 5 سالہ جدوجہد میں عوام کو روٹی کپڑا اور مقام کا نعرہ دے کر نہ صرف حکومت قائم کی بلکہ پی پی کے آئندہ 2 حکومتوں کے بننے کا بھی مین سورس وہی رہے اور اب بھی کروڑوں عوام کے دل میں رہتے ہیں۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے دل میں رہنے سے پیٹ نہیں بھرتا کسی کا، لوگ بھوکے ہیں سارے، لوگ ننگے ہیں سارے، روٹی کپڑا مکان لوگوں کو نہیں ملا۔ آپ بھٹو صاحب کی حمایت میں جتنی بات کریں، میں بھی کروں گا 2-4 باتیں کر سکتا ہوں، میں بھی ان کی حمایت میں، لیکن ہر نعرہ جھوٹا تھا، ہر وعدہ غلط ثابت ہوا، پوری قوم کو کچھ نہ دے سکے۔ لیکن یہ بات بھی اصلی نہیں ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا خدا نخواستہ بچہ کوئی بیمار ہو جائے، آپ اس کو شوکت خان ہم لے کر جاتے ہیں، آپ اس کو آغا خان لے کر جاتے ہیں، آپ اس کو لیاقت نیشنل لے کر جاتے ہیں، اگر کہیں غلطی سے ڈاکٹر کے منہ سے یہ نکل جائے کہ بھئی اب کوئی امید نہیں رہ گئی اس کو گھر لے جائیں، تو آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ نہیں سن سکتے کہ یہ زندہ نہیں رہے گا، کہ یہ صحت مند نہیں ہو سکے گا۔ اصل میں اسلامی انقلاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ایک نظری سے گفتگو 60 سال ہو گئے، آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ آپ کا بھی تعلق ہے نا اسلامی انقلاب، یا آپ نے کوئی کام نہیں کیا؟ اگر کام نہیں کیا تو کام کرنا چاہیے، اور اگر کام کیا ہے تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں موت کا لفظ نہیں سن سکتے اور علاج کے لیے جیب میں پیسے ختم ہو جائے تو قرض لے کر بھی علاج کراتے ہیں، حالانکہ بہت معمولی سا معاملہ ہے، تو اسلامی انقلاب اتنا گیا گزرا موضوع ہے کہ آپ 60 سال کا ذکر کر کے بھٹو کی تو تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 60 سال کا ذکر کر کے مایوسی کی طرف لوگوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا اپنے پورے رویے پر غور کریں گے تو اس بات کو بالکل درست پائیں گے کہ حق کے لیے جدوجہد کرنا ساری عمر جدوجہد کرنا ہے، اور بظاہر مادی اعتبار سے صفر پر کھڑے رہنا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے مقابلے میں کہ بھٹو کے ساتھ آپ چلے جائیں، اس کی جدوجہد کو آپ کامیاب قرار دیں اور روٹی کپڑا مکان پھر بھی نہ ملے اور میں دل میں بسنے کی وجہ سے اس کی تعریف کرے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ دنیاوی اغراض جو میسر نہ آئیں اس کو ہم صحیح سمجھتے ہوں، اور جو مادی اغراض میسر نہ آئیں اس کے لیے ہم جدوجہد کو درست سمجھتے ہوں، اور ایمان کے تقاضے کے طور پر جس جدوجہد کو کرنا چاہیے اس کو ہم سمجھتے ہوں کہ 60 سال بھی اس کے لیے زیادہ ہیں، پوری زندگی بھی لگ جائے تو یہی کام کرنے کا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک فإنه لا يذل من واليت۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم انصرهم نصرا عزیزا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرهم ونعوذ بك من شرورهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا